بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین۔ دوستو، سندھی بن شاہق ملعون نے جب آپ کو زہر دی تو شہادت کے بعد آپ کی لاش عطر کو لکڑی کے ایک تختے پر سلا کر غلاموں سے کہا گیا، بروایت دیگر چند مزدوروں کو منگوا کر انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں باہر لے جاؤ اور انہیں بازار میں لے جا کر اعلان کرو کہ رافضیوں کے 7ویں امام علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ جس نے زیارت کرنا ہو وہ کر لے اور دیکھ لے کہ انہیں کسی نے تلوار سے شہید نہیں کیا، اور اس کا الزام کل خلیفہ یا اس کے کسی آدمی پر نہ دیں۔ جب لاش عطر اس دردناک حالت میں شہر کی کوتوالی کے قریب پہنچی تو 4 آدمیوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو دیکھنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخصیت وہاں بغداد میں رہتی تھی جن کا نام تھا جناب سلیمان بن ابی جعفر جعفری علیہ السلام۔ یہ بغداد کے روسا میں شامل تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ اس روز اپنے قصر سے دریا کی طرف برائے سیر نکلے ہوئے تھے۔ یہ گرمی کا موسم تھا اور شام کے وقت اکثر امراء غلاموں کے ساتھ دریا کی سیر کو نکل جاتے تھے۔ یہ سلیمان بن ابی جعفر علیہ السلام جن کا محل دریا کے قریب ہی تھا، یہ دریا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ اعلان سنا جو غلام یا مزدور مل کر رہے تھے۔ انہوں نے غلام کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو یہ شور و غل کیسا ہے اور اصل بات کیا ہے۔ ایک غلام نے آ کر ساری بات بتائی تو اور یہ بھی بتایا کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کو سندھی بن شاہق ملعون نے زہر دیا ہے جس سے شہادت واقع ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہ اپنے واپس محل میں آئے اور اپنے بیٹوں اور غلاموں سے فرمایا کہ جاؤ ان ملعونوں سے یہ لاش عطر چھین لو، اگر وہ کوئی تعارض کریں تو انہیں مار بھگاؤ، ان کے ارد جو لوگ تماشائی ہیں انہیں بھی بھگا دو۔ جب یہ لوگ پہنچے تو مزدور جنازہ عطر کو بغداد کی پل پر رکھ چکے تھے۔ انہوں نے جا کر ان سے لاش عطر چھین لی اور واپس آبادی میں آ گئے۔ انہوں نے کئی منادی بلائے اور ان سے کہا جا کر بازار میں اعلان کرو۔ آپ کے جسد عطر کو چوراہے پر رکھ کر منادیوں کو کھڑا کیا گیا۔ وہ سب ندا کرتے تھے، آگاہ ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ دیکھے طیب ابن طیب امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو تو وہ گھر سے باہر نکلے۔ یہ سن کر خلائق کثیر جمع ہوئی اور غسل کا انتظام ہونے لگا تو اس وقت امام علی الرضا علیہ السلام با اجاز امامت تشریف لائے، کیونکہ امام کو غسل و کفن و جنازہ و تدفین ان جیسا معصوم ہی دے سکتا ہے، غیر کو اختیار ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے امام ہشتم علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور انہیں غسل و کفن دیا، اور جناب سلیمان جعفری علیہ السلام نے کفن کے اوپر یمانی چادر ڈالی تھی جس کی قیمت 2500 دینار تھی اور اس پر سارا قرآن لکھا ہوا تھا۔ پھر تابوت پاک برآمد کیا گیا تو سلیمان جعفری علیہ السلام اور مومنین بغداد اس میں شامل ہوئے اور سب نے گریبان چاک کیا ہوا تھا اور ہر کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ سارے لوگ وہاں پرنا و سر برہنا تھے۔ اس طرح مقابر قریش جو خاندانی لوگوں کا قبرستان تھا وہاں آ کر تدفین کا کام انجام دیا گیا، اور یہ بھی امام علی رضا علیہ السلام نے انجام دیا۔ اس کے بعد جناب سلیمان بن ابی جعفر جعفری علیہ السلام نے ہارون ملعون کو لکھا کہ اس طرح تیرے کرندوں نے کیا ہے، تو اس نے جواباً عرض کروا بھیجا، اے چچا جان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری بمطابق 1 ستمبر 799 عیسوی بروز اتوار ہوئی۔ اس طرح آپ کی کل عمر شریف قمری حساب سے 55 سال 5 ماہ اور شمسی حساب سے 53 سال 10 ماہ بنتی ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح شیعت سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل یا وارث خون مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔